مجھ سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہے، عیاش ہے، ہوس نے اس کو گھیرا ہوا ہے، لالچ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، وہ ہر وقت روح گردانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جب تک اس کو نامحرم لڑکی نظر نہیں آتی اس کو سکون نہیں آتا، جب وہ کسی کی طرف غیر نظر سے نہ دیکھے اس کو سکون نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس وقت مرد بھی نمازیں پڑھتے تھے اور ساتھ عورتیں بھی نمازیں پڑھتی تھیں۔ جب ایک خوبصورت عورت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک خوبصورت عورت ہے، وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتی ہے اور سڑک کے اوپر جا رہی ہے، اس سڑک پہ اوپر ایک نوجوان کھڑا ہے، ابھی تک اللہ پاک نے اس کو توبہ کی طرف راستہ نہیں دکھایا، ابھی تک اس نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، ابھی تک اس نے اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ ایک نوجوان کھڑا ہے اور وہ عورت جا رہی ہے، عورت بڑی خوبصورت ہے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا، اس عورت سے کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں۔ وہ جو عورت تھی، آپ یہ سوچے کہ کہاں سے آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، مسجد کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں، تو جب زمانہ عمر کا ہوگا تو پھر امام کیسے ہوں گے، پھر مقتدی کیسے ہوں گے، پھر اس وقت کے مؤذن کیسے ہوں گے، پھر اس وقت کی مسجدوں میں بہاریں کیسی ہوں گی، پھر اس زمانے کا بدل کیسا ہوگا۔ تو وہ عورت آ رہی تھی، سامنے دیکھا ایک روڈ کے اوپر ایک عیاش نوجوان کھڑا ہے، پوچھنے لگی ہاں کیا مرض ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ عورت کہنے لگی کہ تو میرے لیے کیا پیش کر سکتا ہے؟ وہ آگے سے نوجوان کہنے لگا جو آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ اگر تو میرے پاس آ جا تو میں دن کو ستارے توڑ کے لے آؤں گا، میں چاند کو توڑ کے لے آؤں گا، میں آپ کو اتنا بڑا محل دے دوں گا، میں آپ کو اتنے بڑے پیسے دے دوں گا، میں اپنی فیملی کو پیچھے رکھ کے آپ کو عزت دوں گا۔ وہ بھی اس طرح کا عیاش ایک نوجوان تھا۔ جب وہ اس عورت سے خطاب ہوا، اس عورت کو کہا اب یہ ساری چیزیں میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں، آپ مجھے کیا کہتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے تاروں کی ضرورت نہیں، مجھے چاند کی ضرورت نہیں، مجھے محلات کی ضرورت نہیں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں، مجھے کسی گاڑی کی ضرورت نہیں، اگر تو نے مجھے خوش کرنا ہے تو پھر اے نوجوان اس طرح کر، جا کے حضرت عمر فاروق کے پیچھے 40 دن نماز ادا کر۔ نفس اس طرح قربان ہوتے ہیں، نفس اس طرح ذبح ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں، میں رکوع بھی نہ کروں، میں سجود بھی نہ کروں، میں رب کے قریب بھی نہ جاؤں، اور میرا نفس بھی ذبح ہو جائے اور میں بابا فرید کی لائن پہ بھی کھڑا ہو جاؤں، لوگوں ایسا نہیں ہوتا۔ جب اس عورت نے کہا کہ آپ جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے اندر 40 دن نماز ادا کرو، 40 دن کے بعد آپ جب آؤ گے، میں آج تم اس روڈ پہ کھڑے ہو، پھر میں اپنے وعدے کو پورے کرنے کے لیے میں خود یہاں کھڑی ہوں۔ وہ نوجوان چلا گیا کیونکہ محبوب تھا، اس نے محبوب کی ماننی تھی، وہ گیا۔ جب وہ 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا رہا، میرے دوستو وہ جتنا بھی فاسق تھا، وہ جتنا بھی فاجر تھا، وہ جتنا بھی گناہگار تھا، ارے ایک نیک ہونا اور بات ہے، گناہگار ہو کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ اور بات ہے۔ وہ نوجوان جب 40 دن نماز پڑھتا رہا ہوگا، اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، پھر اس کی کیفیت بدل گئی، پھر اس کا دل بھی بدل گیا، پھر اس کا دماغ بھی بدل گیا، پھر اس کے جسمانی طاقت بھی بدل گئی۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد جب وہ واپس لوٹا، وہی عورت سامنے کھڑی تھی، اس نے کہا ہاں میرے محبوب، آپ نے مجھے دعویٰ محبت کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا 40 دن جا کے نماز ادا کرو، اب تو نے 40 دن مکمل کر لیے، اب تو مجھے بتا تو کیا چاہتا ہے؟
جب وہ نوجوان وہاں سے گزرنے لگا، پہلے نوجوان دیکھ رہا تھا، عورت نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب 40 دن کے بعد وہ نوجوان واپس پلٹا، پھر وہ عورت دیکھ رہی تھی، پھر نوجوان نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ایک طرف نظر کر کے گزرنے لگا، اس عورت نے کہا کہ اے نوجوان، اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ پھر اس نوجوان نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم 40 دن پہلے میں اور تھا، آج میں اور ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ رب کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نوجوان تھا، وہ امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں آیا۔ سب سے پہلی چیز رب کی بارگاہ میں رب کو منانا ہوگا۔ دوستو، یہ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا خبر اگلا ماہ رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ رب پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے۔ جب کوئی اس قابل ہو جاتا ہے، پھر آخری عرصے میں میرا رب پردہ ہٹا دیتا ہے، جلوہ کرا دیتا ہے۔ وہ پھر لیلۃ القدر کی رات عطا کرتا ہے، کہتا ہے بندے اگر تیرے اندر کوئی میل رہ گئی ہے، تیرے اندر کوئی فسق و فجور رہ گیا ہے، تجھے میں 21 رات کو دیدار کراؤں گا۔ 21 کی رات دیدار نہ ہوا، پھر 23 کو کراؤں گا، 23 کو بھی نہ ہوا، پھر 25 کو کراؤں گا، 25 کو بھی نہ ہوا، پھر 27 کو کراؤں گا، 27 کو بھی نہ ہوا، پھر 29 کو کراؤں گا۔ میرا رب بار بار تمہیں موقع دیتا ہے کہ تو میری طرف آ جا۔ ایک نوجوان تھا، 2 طریقے ہوتے ہیں بخشش کے، ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، دوسرا رب کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا اور جو صالحین ہیں ان کا وسیلہ دیا کرو، ان کے وسیلے سے بھی بخشش ہوتی ہے۔ ایک نوجوان آیا امام جعفر الصادق کی بارگاہ کے اندر، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بارگاہ میں جب وہ آیا، وہ ایک فاسق و فاجر گنہگار تھا۔ جب آپ کی بارگاہ میں آیا اور امام جعفر الصادق کے چہرے کو جب دیکھا، سچے لوگ تھے، جب اس گنہگار نے دیکھا، اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ وہ کہنے لگا، نعم الشفیع، میں جانتا ہوں کہ آپ شفیع ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امام تھے، اہل بیت اطہار سے تھے۔ فرمایا، نعم الشفیع الی اللہ للمذنبین، میں جانتا ہوں تو اللہ کی طرف سے شفیع ہے۔ ارے قرآن شفاعت کرے گا، کیا امام جعفر الصادق شفاعت نہیں کریں گے؟ فرمایا آپ شفیع ہے گنہگاروں کے اوپر۔ آپ نے فرمایا ہاں تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان تھا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان چلے جاؤ، کیونکہ آپ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہو، اور جاؤ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ دعا مانگو۔ وہ نوجوان جو فاسق تھا، وہ جا کے رب کعبہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے اندر ہی شرمندگی سے روتا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سسکیاں بھرتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، ان کے وسیلے سے اپنی توبہ مانگ۔ وہ جب نوجوان جانے لگا، اس نے جا کے پردے کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، تجھے اس چھٹے امام کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے، تجھے قرآن کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے، تجھے علی المرتضیٰ کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے، تجھے حسن و حسین کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے، تجھے فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے، تجھے ائمہ و معصومین کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے، تجھے امام مہدی کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے۔ جب یہ سارے وسیلے دے چکا، رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آئی، فرمایا کہ اے نوجوان، میں تو تیرا رب ہوں، میں تو تجھے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، تو میرے غلاف کعبہ میں آ گیا، میری اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا آپ نے مجھے واسطہ دے دیا، اللہ کی عزت کی قسم آج تو نے اپنی بخشش مانگی ہے۔ اگر تو آج میرے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ اے باری تعالیٰ، تجھے ان ہستیوں کا واسطہ، میں ان ہستیوں کے واسطے سے پوری دنیا کے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا، مگر آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور اگر میں پوری دنیا میں 2 بندوں کو معاف نہ کرتا، اس میں ایک وہ تھا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹا تھا، اور دوسرے وہ ہے جس نے ائمہ کو اور انبیاء کو شہید اور قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو قتل اور شہید کیا ہے، میں ان کو بھی معاف
طواف نہیں کرتا، آج تو میرے غلاف کعبہ میں آ کر اتنی بڑی ہستیوں کا وسیلہ دیا ہے، اگر تو آج مجھے کہتا کہ تو پوری دنیا کو معاف کر دے، میں رب پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔ سامعین و ناظرین، ایک نوجوان ہے غلاف کعبہ کے اندر آیا ہوا ہے، اب ہر کسی کو پتا ہے پہلا دن گزر گیا رو رہا ہے، دوسرا دن گزر گیا رو رہا ہے، تیسرا دن گزر گیا رو رہا ہے، 3 دن کے بعد سارے پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان کون ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، میرے اتنے گناہ ہیں جتنے پانی کے قطرے نہیں، میرے اتنے گناہ ہیں جتنے اس ریت کے ذرے نہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ ان درختوں کے پتے نہیں۔ سارے حیران ہو گئے، جب جا کے اس غلاف کو ہٹایا دیکھا تو کون تھا، جب دیکھا تو آگے امام زین العابدین تھے۔ ارے لوگوں، وہ تو میرے امام حسین کا بیٹا تھا، ان کو اتنی فکر تھی کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو فاسق بھی ہوئے، ہم تو فاجر بھی ہوئے، ہماری نمازیں بھی رہ گئی، ہمارے روزے بھی رہ گئے، ہماری نوافل بھی رہ گئی، چوری ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، قتل ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، غیر محرم کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ان کا یہ مقام ہے تو پھر ہماری حالت کا مقام کیا ہوگا؟ لوگوں، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عشرہ مغفرت کے اندر اپنے حق کے ساتھ رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔